بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، غار سے نکل کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا راستہ لیا تو راستہ میں معبد کے خیمہ پر گزر ہوا۔ معبد ایک نہایت شریف اور مہمان نواز خاتون تھی۔ خیمہ کے دالان میں بیٹھی رہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو خیمہ پر پڑی تو خیمہ کی ایک جانب ایک بکری دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دریافت فرمایا تو معبد نے کہا، یہ بکری لاغر اور دبلی ہونے کی وجہ سے بکریوں کے گلہ کے ساتھ جنگل نہیں جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں کچھ دودھ ہے۔ معبد نے کہا، اس میں کہاں سے دودھ آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا مجھ کو اس کا دودھ دوہنے کی اجازت ہے؟ معبد نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اگر اس میں دودھ ہو تو آپ ضرور دو لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھن پر دست مبارک رکھا۔ تھن دودھ سے بھر گئے اور آپ نے دودھ دونا شروع کیا۔ ایک بڑا برتن جس سے 8-10 آدمی سیراب ہو جائیں دودھ سے بھر گیا۔ اول آپ نے معبد کو دودھ پلایا جہاں تک کہ معبد سیراب ہو گئیں۔ بعد ازاں آپ نے اپنے ساتھیوں کو پلایا اور اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ اس کے بعد آپ نے پھر دودھ دویا یہاں تک کہ وہ بڑا برتن بھر گیا۔ آپ نے وہ برتن معبد کو عطا کیا اور معبد کو بیعت کر کے روانہ ہوئے۔ جب شام ہوئی اور معبد کے شوہر بکریاں چرا کر جنگل سے واپس آئے، دیکھا کہ ایک بڑا برتن دودھ سے بھرا رکھا ہے۔ بہت تعجب سے دریافت کیا، اے معبد، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ اس بکری میں تو کہیں دودھ کا نام نہیں تھا۔ معبد نے کہا، کیا یہاں سے ایک مرد مبارک گزرا؟ خدا کی قسم یہ اس کی برکت ہے، اور تمام واقعہ بیان کیا۔ معبد نے کہا، ذرا ان کا کچھ حال تو بیان کرو۔ معبد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارک اور خداداد عظمت و جلال، ہیبت و وقار کا نقشہ کھینچ دیا۔ تفصیل کے ساتھ مستدرک حاکم میں مذکور ہے۔ معبد نے کہا، میں سمجھ گیا، واللہ یہ وہی قریش والے آدمی ہیں، میں بھی ضرور ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ ادھر تو یہ واقعہ پیش آیا اور ادھر ہاتف غیبی نے مکہ میں یہ اشعار پڑھے۔ آواز تو سنائی دیتی تھی مگر اشعار کا پڑھنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ وہ اشعار یہ ہیں۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ ان دونوں رفیقوں کو جزائے خیر دے جو معبد کے خیمہ میں اترے۔ دونوں ہدایت کو لے کر اترے، پس معبد نے ہدایت قبول کی اور مراد کو پہنچا۔ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سفر میں رفیق رہا، یعنی ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابوبکر کو آپ کی صحبت اور رفاقت کی وجہ سے جو سعادت اور خوشی نصیب حاصل ہوئی، وہ ابوبکر کو مبارک ہو، اور جس کو خدا خوشی نصیب کرے وہ ضرور خوش نصیب ہوگا۔ مبارک ہو بنی کعب کو اس کی عورت کا مقام اور اہل ایمان کے لیے اس کا ٹھکانہ کا کام آنا۔ تم اپنی بہن سے اس کی بکری اور برتن کا حال تو دریافت کرو، اگر تم بکری سے بھی دریافت کرو گے تو بکری بھی گواہی دے گی۔ آپ نے اس سے ایک بکری مانگی، پس اس نے اس قدر دودھ دیا کہ کف سے بھرا ہوا تھا۔ پھر وہ بکری آپ اسی کے پاس چھوڑ آئے جو ہر آنے اور جانے والی کے لیے دودھ نچوڑتی تھی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ہاتف کے یہ اشعار پہنچے تو حسان نے اس کے جواب میں یہ اشعار فرمائے۔ ترجمہ: البتہ خائب و خاسر ہوئے وہ لوگ جن میں سے ان کا پیغمبر چلا گیا، یعنی قریش، اور پاک اور مقدس ہو گئے وہ لوگ کہ جو صبح و شام اس نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یعنی انصار۔ اس نبی نے ایک قوم سے کوچ کیا، ان کی عقلیں تو ضائع ہو گئیں اور ایک دوسری قوم پر خدا کا ایک نیا نور لے کر اترے۔ خدا نے گمراہی کے بعد اس نور سے ان کی رہنمائی کی، اور جو حق کا ابتداء کرے گا وہ ہدایت پائے گا۔ اور کیا گمراہ اور ہدایت پانے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اہل یثرب پر ہدایت کا قافلہ سعادتوں اور برکتوں کو لے کر اترا ہے۔ وہ نبی ہیں، ان کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو ان کے پاس بیٹھنے والوں کو نظر نہیں آتی۔ وہ ہر مجلس میں لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔
اور اگر وہ کوئی غیب کی خبر سناتے ہیں تو آج ہی یا کل صبح تک اس کا صدق اور اس کی سچائی ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ روایت متعدد صحابہ کرام سے متعدد سندوں کے ساتھ مروی ہے۔ معبد رضی اللہ تعالی عنہ، ابو معبد رضی اللہ تعالی عنہ یعنی معبد کے شوہر، حبیش بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ یعنی معبد کے بھائی، ابو سعید بدری رضی اللہ تعالی عنہ، ہشام رضی اللہ تعالی عنہ۔ اول الذکر 4 اصحاب کا صحابی ہونا مسلم اور متفق علیہ ہے۔ ہشام کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے۔ ابن حبان نے ہشام کو صحابہ میں ذکر کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہشام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے۔